اپنی بیٹیوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا کردار بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی باعزت خاتون کا ذکر کیا وہ خاتون خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں ہے، اس کا نام آسیہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس عورت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیا۔ میری عزیز بیٹیوں، میں آپ کی اپنی ایک نصابی سرگرمیاں ہوگی، لیکن غیر نصابی سرگرمیوں کو جب غیر نصابی سرگرمیاں آپ اپنائیں تو ذرا قرآن مجید کی اس پیراگراف کو آپ اپنے طور پر سٹڈی کرنا، اور یہاں دیکھنا کہ یہاں جو 4 عورتوں کا بیان ہوا ہے تو چاروں عورتیں، لیکن ان میں 2 عورتیں ایسی ہیں جو خیانت کرتی ہیں، اور 2 ایسی ہیں جو ناموس رسالت پر پہرا دیتی ہیں۔ تو ان کی کردار کو اللہ رب العالمین اس حسن کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ قیامت تک ان عورتوں کو اللہ رب العالمین قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور اس عورت کا کردار کیا ہے؟ یہ جو فرعون کے گھر میں ہے حضرت آسیہ، اس کا کردار یہ ہے کہ سورۃ قصص میں اس عورت کا کردار قرآن نے بیان کیا کہ جب فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا تو یہ عورت درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ قرۃ عین لی ولد لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی کیونکہ یہ بڑا ہو کے ہمیں نفع دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ الفاظ تھے جن الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو چن لیا۔ یعنی نبی کی ناموس کی بات کرنا یہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں، جتنی مرد کی ذمہ داری ہے اتنی عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ تاریخ کو دیکھیں، اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو ناموس رسالت کے لیے شہید ہونے والی ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حضرت آسیہ پہلی خاتون ہے اسلام کے لیے۔ اور پھر آپ آگے چلتے جائیں، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب دین کے مسائل معلوم کرنے کے لیے جاتے تو ام المومنین جنابہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاتے۔ حشر کے میدان میں جس کی سواری آنے پر نظریں جھکانے کا حکم ہوگا وہ ام الحسنین مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات ہوگی۔ کربلا کے اندر اور پھر کربلا سے لے کر 1700 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یزید کے دربار میں جو قرآن اور غیرت کا سبق پڑھاتی خاتون دکھائی دیتی ہیں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے میری بیٹیوں، اور اپنی غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیے۔ مجھے ابھی حضرت صاحب نے حکم دیا کہ آپ کو ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، تو میں اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کا یہ پیراگراف ہدیہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں علی کریم کی بارگاہ سے علم کے چند موتی آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه
وكانت من القانتين۔ کیا انداز قرآن مجید نے اختیار کیا جب کائنات کی دو عظیم عورتوں کا کردار پیش کیا تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبولیت کے مدارج طے کرے گا تو وہ کسی اور نیکی کے ساتھ نہیں، لیکن البر من آمن باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان۔ اس کے بعد حاجیوں کو پانی پلانا بھی ثواب کا کام ہوگا، کعبے میں جھاڑو لگانا بھی ثواب کا کام ہوگا، اس کے بعد سارے ثواب آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے، لیکن پہلی نیکی ہے لیکن البر من آمن باللہ۔ تو قرآن مجید نے جب ان دو خواتین کو بیان کیا تو ان کا کردار یہ تھا کہ حضرت آسیہ رکاوٹ بن گئی۔ قبلہ جب نبی کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا تو یہ درمیان میں رکاوٹ بن گئی، اور قرآن نے اسے اپنے دامن میں جگہ دے کر یہ بتایا کہ عورت کہلانے کی حقدار ہی وہ ہوتی ہے جو نبی کی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، یا اس کی کوکھ سے ایسے ہیرے جنم لیتے ہیں جو بڑے ہو کر عزت رسول اور حرمت رسول پر پہرا دیتے ہیں۔ ورنہ 8 مارچ آ رہا ہے، اسی معاشرے کے اندر عورت کے نام پر عورت مارچ ہوگی۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے گزر چکا ہے، اسی عورت کے کردار سامنے لائے گئے، لیکن قرآن مجید جس عورت کو دکھانا چاہتا ہے وہ تو وہ عورت ہے جس کے سر پر سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا سایہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے جس عورت کو بیان کیا وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے علیہ السلام، اور حضرت عمران کی بیٹی ہے علیہ السلام۔ حضرت عمران کا مزار عمان کے شہر سلالہ میں ہے، جن کی یہ بیٹی ہے، اور قرآن مجید اس عورت کو کیا بیان کرتے ہیں، اور اس عورت کو قرآن نے کیوں اپنے دامن میں حصہ دیا جو نبی کی بیٹی اور نبی کی ماں ہے، کہ جب اس عورت کی آبرو پر حملہ ہوا تو اس عورت نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ اور قرآن مجید نے اس عورت کو کس انداز میں بیان کیا، فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ ہے نا وہ نور، جس نور کو آپ اپنے سینے میں محفوظ کر رہی ہو۔ تو اب آؤ علم کی طرف، کہ علم کو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے آپ جس ادارے میں بیٹھی ہو، جس ادارے کا نام ہی اس پاکیزہ صفات بی بی کے نام پر ہے، جو مخدومہ کونین ہے، جو مخدومہ کائنات ہے، جو ام الحسنین ہے، جو سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، جو شرم و حیا کا مجسمہ بھی ہے، اور جس کے شرم و حیا کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ حشر کے میدان میں جس کے لیے پورے اہل معاشر کو کہا جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو، سیدہ کائنات کا گزر ہونے والا ہے، اسی سیدہ کے شوہر کوفہ کی مسجد کے منبر پر تشریف فرما ہے، اور 10 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ 10 آدمیوں نے آ کر جناب علی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارا ایک سوال ہے، اور اس سوال کا ہمیں ہر بار علیحدہ علیحدہ جواب چاہیے۔ فار ایگزامپل کہ ہم ایک سوال کریں گے تو آپ اس کا جواب دیں گے، دوسرا بندہ کھڑا ہوگا وہ دوسرا سوال کرے گا، آپ اس کا دوسرا جواب دیں گے، تیسرا بندہ کھڑا ہوگا وہی سوال کرے گا لیکن آپ اس کا علیحدہ جواب دیں گے۔ تو وہ ذرا سوال سن لیں اور پھر آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اس کے بعد علی کریم کی بارگاہ میں پہلا بندہ آیا اور اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو علی کریم نے جو پہلا جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ العلم میراث الانبیاء والمال قارون وفرعون وشداد وغیرہم، مال
علم سے بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مال فرعون، قارون اور شداد جیسوں کی میراث ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ حضرت صاحب یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں جو آپ لوگوں کے حصے میں آیا، اور مجھے اس ادارے میں آ کے جو مسرت، جو شادمانی، جو خوشی، جو متانت محسوس ہو رہی ہے، میں اسے لفظوں کے سانچے میں ڈھال کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ جو تربیت کی ہے انہوں نے، جو تربیت کی ہے، اصل مقصد تو تربیت کرنا ہے۔ اور میں نے جب آپ کی دیواروں پر جو چاکنگ کی ہے، جب اس پہ نظر دوڑائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک الہامی کیفیت ہے جو یہاں ان کے مقدس ذہن میں اترتی ہے، اور پھر وہ قلم کی نوک کے ذریعے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے دیواروں پہ اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ علم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو علی کریم کا جواب ہے کہ العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون وشداد وفرعون وغیرہم، کہ مال قارون، فرعون اور شداد کی میراث ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ بندہ مسجد کے دروازے سے باہر ہو گیا، دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو علی کریم کا جواب یہ ہے کہ العلم یحرسک والمال تحرسہ، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ حضور تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو علی کریم کا جواب سنیے، فرمایا لصاحب المال عدو کثیر ولصاحب العلم صدیق کثیر، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، سنیے علی کریم کا جواب، اذا صرفت من المال فانه ينقص واذا صرفت من العلم يزيد، فرمایا مال جب تو خرچ کرے تو اس میں کمی آ جاتی ہے، علم جب تو خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا۔ حضور نے فرمایا نا العلم نور، علم نور ہے۔ حضور ساری زندگی ایک دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، جسے خود علم کا پیکر بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو عرض گزار ہے وہ کیا ہے کہ رب زدنی علما۔ تو پانچواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سنو بیٹی علی کریم کا جواب، فرمایا صاحب المال یدعا باسم البخل واللوم وصاحب العلم یدعا باسم العظام والکرام، فرمایا مالدار کو ہمیشہ ملامت اور بخیلی کے نام سے پکارا جاتا ہے، علم والے کو ہمیشہ بزرگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چھٹا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا المال یحفظ من السارق والعلم لا یحفظ من السارق، فرمایا مال کی چور سے حفاظت کی جاتی ہے، علم کی چور سے حفاظت نہیں کرنی پڑتی۔ ساتواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ جواب بدل دیا آپ نے فرمایا المال یندرس بطول المکس ومرور الزمان والعلم لا یندرس ولا یبلا، فرمایا مال جتنا زیادہ عرصہ پڑا رہے خراب ہوتا رہتا ہے، علم جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ نواں بندہ آٹھواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ علی کریم کا جواب سنو میری بیٹی، فرمایا المال یکسل القلب والعلم ینور القلب، فرمایا مال بندے کے دل کو سخت کرتا ہے، علم بندے کے دل کو نور کرتا ہے۔ اور جس وقت یہ نور انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے نا، وہ اس وقت انسان کی جس جو نور ہے اس وقت انسان کو پھر حیا کی نعمت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے کرے۔ آج ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جب مختلف اکاؤنٹ اور پیج دیکھتے ہیں قبلہ، تو جو اسلام پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اسلام پر تبرہ کیا جاتا ہے، مدارس کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، قرآن پر اشکال چھوڑے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فیملیز بے حیا ہوتی ہیں۔ اور جب وہ بے حیا لوگ یہ کام کرتے ہیں، مثلا کل کی بات ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
میں نے کہا جی اللہ کا کلام ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی جب زبان نہیں تو اللہ کلام کیسے کرتا ہے؟ اب ہمارے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، جیسے ہم اندر بیٹھ کے کھانے میں بات کر رہے تھے نا کہ سوشل میڈیا پر کیا کیا ہو رہا ہے. تو اظہر صاحب مجھے کہتا ہے کہ جب اللہ کی زبان نہیں تو زبان کے لیے تو ضروری ہے نا، زبان ہوگی تو کلام ہوگا، تو پھر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی تو زبان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جواب عطا فرمایا وہ میں یہاں ان بیٹیوں کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ ہمیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے لیکن خود زبان کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. ہمیں سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے لیکن کان کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں. ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے لیکن خود آنکھ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کلام ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا اللہ کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ چیز. جب 8واں بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ العلم افضل و المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو علی کریم نے فرمایا المال یکسل القلب والعلم ینور القلب، مال دل کو سخت کرتا ہے، علم دل کو منور کرتا ہے. اب 9واں بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو فرمایا صاحب المال یدع الربوبیت بسبب المال وَيَدَعِ صَاحِبُ الْعِلْمِ الْعَبُودِيَّةِ، فرمایا صاحب مال جو ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، علم والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رب کے سامنے جھکنے کا دعوے دار رہتا ہے. آخری سوال اور آخری جواب فرمایا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اب یہاں ذرا جواب سنیے 10ویں سوال کا. فرمایا صاحب المال یحاسب یوم القیامہ وصاحب العلم یشفع یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن مال والا جب حساب کتاب دینے میں مصروف ہوگا، علم والا لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کر رہا ہو. حضور یہ 10 سوال 10 بندوں کا ایک ہی سوال ہے اور ہر سوال پر زوج بطول کا وکھرا جواب ہے. جب وہ 10 سوال چھوڑنے کے بعد 10 مختلف جواب لے کر چلے گئے نا تو علم وہ نعمت ہے بیٹیوں کی. علی کریم نے فرمایا کہ فَلَوْ سَأَلُونِي عَنْ هَذَا لَأَجَبْتُ جَوَابًا آخَرَ مَا دُمْتُ حَيًّا فَجَاءُوا وَأَسْلَمُوا كُلُّهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی زندگی دے کہ یہ قیامت تک ایک ہی سوال کرتے رہے علم افضل ہے یا مال افضل ہے. تو مجھے اپنے رب کی وحدانیت اور رب کی الوہیت کی قسم، وہ ایک سوال کریں گے میں ہر بار اس سوال کا نیا جواب دوں گا. تو یہ ہے وہ علم جس کی آپ کو وارثہ بنایا گیا ہے، یہ ہے وہ علم جس کی آپ کو ترجمان بنایا گیا ہے. اس علم کے حصول کے لیے ان خوبصورت عمارتوں کا، عمارت خوبصورت نہیں ہوتی، عمارت کے اندر پڑھنے والے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. ان کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کی سوچوں کو محبت رسول کے پانی سے جب غسل دیا جائے تو پھر ان کے وجود کے اندر حیا جنم لیتا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم کا نور آتا ہے، ان کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ ان کے دلوں کو طہارت ملتی ہے، ان کا تصفیہ تزکیہ ہوتا ہے، ان کا تجلیہ ہوتا ہے. اور یہ وہ ادارے ہیں جو اظہر صاحب کی سرپرستی میں اور جو کمال اور رفعت و شوکت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی کے ان اداروں کو اتنی ترقیاں عطا فرمائے کہ سیدہ کائنات کی بیٹیاں یہاں پر قرآن و سنت کی خیرات اپنے سینوں میں محفوظ کرتی رہیں اور ان کے کردار سے ہمارا معاشرہ خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.